نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جمعہ کے 2 خطبوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جی، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک یعنی صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آل مروان میں سے ایک شخص جو ہے وہ 2 ہاتھ سے یوں اشارے کر کر کے تو جمعے پڑھا رہا تھا، تقریر کر رہا تھا یوں ہاتھ اٹھا کے۔ ان کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نبی علیہ السلام تو انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، تو ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کریں گے۔ البتہ 2 خطبوں کے درمیان یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اب وہ آپ دل میں دعا کریں، ہاتھ اٹھانا اس میں کوئی شرط نہیں، نہ اٹھائیں، نہ خطیب اٹھائے اور نہ ہی الا یہ کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے دعائے استسقاء والا ایشو ہو جائے، بارش کے لیے دعا کر دی جائے، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، وہ تو ایک وسیلے کے طور پہ دعا ہوگی نا۔ ادروائز جس طرح جو خطبے کے درمیان وہ جو پہلے یوں بیٹھے رہتے ہیں پھر یوں بیٹھتے ہیں، یہ خود ہی بنایا ہوا انہوں نے، یہ تو ان کے اپنے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ خود ہی انہوں نے بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بن گیا، ان کس نے انہوں روکیے، روکیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے لوکی کے کہیں گے، یہی تو سارا مسئلہ ہے سر، یہی تو فرق ہے۔ صحابی بھی تو صحابی نہیں کہتے سن لوکی کی کہیں گے، وہ کہتے سن اللہ کی کہے گا، تسی کہتے لوکی کی کہیں گے، تو فرق تو ہے نا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگتے ہیں قبولیت کا وقت ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ حدیث میں تو یہ آیا ہے نا کہ ایک گھڑی جمعے کے دن ہوتی ہے، یعنی علماء نے یعنی مختلف گھڑیاں ان کو احادیث کی روشنی میں ڈیفائن کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی گھڑی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، جو بخاری مسلم میں آئی ہے نا دعا، 3-4 دعائیں ہیں۔ ایک آئی ہے ربنا لک الحمد، دوسری آئی ہے ربنا ولک الحمد، تیسری آئی ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اور یہ بھی الفاظ ہیں، ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے، تو فرمایا 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھپٹ رہے ہیں، اس کا ثواب لکھنے کے لیے، تو یہ بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء من بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ساری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک دعا بھی پڑھ لیں کافی، اور یہی رکوع اور سجدے میں بھی ہے، ایک سے زیادہ دعائیں ہیں۔ بخاری مسلم میں دعا آئی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی سجدے میں بھی۔ صحیح مسلم میں آئی ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العالی۔ ترمذی میں آیا کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھو سبحان ربی العالی۔ مسلم شریف میں ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آئی ہے۔ تو ہمارے ریسرچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب لکھی ہوئی ہیں، آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں، لیکن کم از کم ایک دعا ضرور مانگ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں یا گھٹنے؟ میرا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، مسئلہ 70A اور B ہے، پہلے ہاتھ ہی لگیں گے۔ صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں عبداللہ بن عمر کا عمل لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے، اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ پہلے گھٹنے لگاؤ پھر ہاتھ، وہ روایت کمزور ہے، شریک القاضی مدلس ہے اس میں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے، پہلے ہاتھ لگانے اس کے بعد گھٹنے لگانے، ٹھیک ہو گیا۔